امام رضا علیہ السلام کی اپنی شہادت سے متعلق پیشن گوئیاں۔ جس طرح مامون نے فضل کے معاملے میں بڑی رازداری سے کام لیا تھا، اسی طرح وہ امام علیہ السلام سے متعلق بھی بڑی احتیاط سے کام کر رہا تھا، اور اس نے امور سلطنت میں بھی امام سے مشورہ لینا بند کر دیا تھا، بلکہ حکم ناموں پر امام کے دستخط بھی کروانے بند کر دیے تھے۔ جہاں کوئی فرمان بھیجنا ہوتا، وہاں محض صرف اپنے دستخط اور مہر لگا کر بھیج دیتا۔ اس نے سلطنت کے قواعد و ضوابط یکسر پہلے سے بالکل تبدیل کر دیے تھے، اور اب وہ امام علیہ السلام کو حد درجہ اپنی سلطنت کے لیے نقصان رساں سمجھ رہا تھا۔ چونکہ امام کے ظاہر بظاہر قتل کو کرانے میں اس کو عظیم فساد کے برپا ہونے کا ڈر تھا، اس لیے وہ ایسی جرت نہ کر سکا، ورنہ حضرت کا وجود اب اس کی نظر میں خار کی طرح کھٹک رہا تھا۔ اس لیے شب و روز ہر وقت آپ کے قتل کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ اور امام علیہ السلام مامون کی طرف سے بے خبر نہ تھے، بلکہ آپ کو بہت پہلے سے معلوم تھا کہ یہی بدبخت آپ کا قاتل ہوگا، بلکہ آپ نے اپنے قتل سے متعلق خود پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پوری طرح ایک ایک بات کی خبر تھی۔ چنانچہ 2-3 واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ سوائق محرقہ میں ہے کہ ایک دن مامون رشید مدینہ منورہ میں آیا ہوا تھا۔ یہ اس کے دور کے آخری ایام تھے۔ امام علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تم اور میں ایک ہی مقام پر دفن ہوں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حسن ابن عباد جو امام رضا علیہ السلام کے کاتب تھے، بیان کرتے ہیں کہ جب مامون نے مدینہ سے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سفر سے متعلق دریافت کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ مامون بغداد میں ضرور پہنچے گا، البتہ ہم نہیں پہنچیں گے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو نکل آئے اور میں بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے بابن رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس امید پہ آپ کے ہمراہ جا کر بہت عرصے بعد اپنے اہل خانہ سے ملوں گا، اس لیے نہایت خوش تھا، لیکن آپ کی بات سن کر میری تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ فرمایا تم گھبراؤ مت، تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو کچھ بھی میں نے کہا وہ صرف میری ذات سے متعلق ہے۔ ہرسمہ کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 روز قبل ہی آدھی رات کو مجھے بلا بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو صحن میں آپ کو رنجیدہ حالت میں بیٹھا پایا۔ میں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا، ہرسمہ، میری عمر تمام ہو گئی اور میں بہت جلد اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہوں اور اپنے آباء و اجداد طاہرین سے ملنے والا ہوں۔ اے ہرسمہ، اس باغی ہارون نے ہر صورت یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انگور اور انار کے دانوں میں مجھے زہر ملا کر دیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ دھاگے کو زہر میں ڈبو کر سوئی میں پرو دیا جائے گا اور انگور کے دانے کئی بار ایسے ڈورے میں پرو دیا جائے گا، اور جب وہ اچھی طرح زہر کا اثر پا لے گا تب وہ انگور میرے پاس بھیجے جائیں گے۔ انگور کے دانوں کے متعلق یہ ترتیب ہوگی کہ مامون کا ملازم زہر کو اچھی طرح ہاتھوں پر ملیں گے اور ان ہاتھوں سے انار نچوڑ کر میرے لیے آب انار تیار کریں گے، اور اسی سے میری موت واقع ہوگی، چونکہ ازل سے میری موت کی وجہ یہ قرار پا چکی اور مجھے اس سے مطلع بھی کیا جا چکا، اور میں ہرگز اس سے گریز نہیں کروں گا اور مرضی خدا پر راضی ہو کر زہر آلود انگور کے دانے کھا لوں گا اور آب انار پی لوں گا۔ اے ہرسمہ، جس وقت مامون کو میری شہادت کی خبر ہوگی تو وہ میرے غسل و کفن کا اہتمام اپنے پاس سے کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ میرے قتل کے الزام سے بچنے کے لیے۔ تو تم بس میرا یہ پیغام اس کو دے دینا کہ اگر تو میرے ان امور میں دخل دے گا تو پروردگار تجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا، اور وہ عذاب جو آخرت میں تجھے میرے قتل کے بدلے ملے گا وہ ابھی تجھ پر نازل ہو جائے گا۔ اے ہرسمہ، تم بھی میرے مرنے کے بعد فوراً میرے غسل و کفن میں مصروف نہ ہو جانا، بلکہ جب اس سفید خیمے سے تمہیں رونے کی آوازیں آنا شروع ہوں تو میرے جسد کو وہاں رکھ دینا اور تم فوراً باہر نکل آنا، اور خبردار غلطی سے بھی ان امور کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اور جب ان امور سے فراغت ہو جائے تو مامون تم سے تعرضاً یہ کہے گا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ امام کا غسل امام ہی دیتا ہے، پس بتاؤ کہ امام کو غسل کس نے دیا، چونکہ امام کے فرزند تو مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں؟ تو تم اسے جواب دینا کہ بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، لیکن جب تک کوئی چیز رکاوٹ اور مانے نہ ہو، اس لیے امام نے ہی ان کا غسل دیا مگر مخفی طریقے سے۔ اور ہرسمہ، جس خیمے میں میرا جسد رکھا ہوگا تم ہرگز اس کے اندر نہ جانا جب تک اس کا پردہ خود نہ اٹھ جائے، تب جب اندر جاؤ گے تو میرا غسل و کفن ہوا پاؤ گے۔